سابقہ ججز کی جانب بھی جو ہے اب ڈائریکشنز جانا شروع ہو گئی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس کٹہرے میں لا کے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے۔ اگر فوج میں اتنے بڑے عہدے پر موجود شخص کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو باقی ادارے کیوں نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ لونڈے لپاڑے جنہوں نے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر چینلز کھولے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے اپنی یوٹیوب کی ارننگ یہاں پہ دیں۔ لاہور رنگ روڈ کے اوپر ایک شہری کو پیدل چلنے کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ترکمانستان کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، جنرل فیض حمید اوبویسلی پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے بڑی خبر تو وہی ہے، انہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ابھی بھی ہر جگہ، اور ظاہری بات ہے تبصرے اور تجزیے اس معاملے کے اوپر ہو رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، اگلی سٹیج کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ کیا ہوں گی۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے یا شاید ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی اینگل جو ہے وہ ہم نے پچھلے 12 گھنٹے میں آبزرو کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء اور نون لیگ کی رہنما جو ہیں، جہاں پہ جنرل باجوہ کا چند لوگ جو ہے وہ نام لے رہے ہیں، وہیں پہ اب ججز کی جانب، سابقہ ججز کی جانب بھی جو ہے وہ اب ڈائریکشنز جانا شروع ہو گئی ہیں، اور بیانات اس قسم کے آ رہے ہیں کہ جناب ججز کے اگینسٹ جو ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ پیناما کے اندر یا جو دیگر کچھ قانونی معاملات تھے ان میں نون لیگ کو ہٹ کیا یا گورنمنٹ کے لیے، اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کی، ان کو بھی جو ہے وہ اس کٹہرے میں لا کے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کل رات کو ایک پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی جب سابق وزیر اعظم بیرون ملک لندن سے واپس آئے تو انہوں نے مینار پاکستان جلسے میں اپنے خطاب میں واضح کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے سب کو معاف کر رہے ہیں اور کسی کے خلاف کارروائی نہیں چاہتے۔ رہی بات پاکستان کے حوالے سے، تو جن لوگوں نے قانون توڑا جس سے نقصان پاکستان کو ہوا، فوج کے ادارے کی ساکھ خراب ہوئی، مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہوئی ہے۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ بار بار کے تجربوں اور زور زبردستی سے لاڈلوں کو نہ لایا جائے۔ نواز شریف کا فوکس صرف عام آدمی کی زندگی ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جی بار بار کے تجربوں اور زور زبردستی سے لاڈلوں کو نہ لایا جائے۔ نواز شریف صاحب 80s کے اینڈ پہ اور 90s کے شروع میں خود ایک لاڈلے رہے ہوئے ہیں، مطلب سب جانتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہی کو لاڈ پیار کر کے جو ہے وہ لے کر آئی تھی، اور اس وقت ظاہری بات ہے رستہ جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ہے وہ روکا گیا تھا، اور کس طرح اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے ان کو سیاست کے اندر پروان چڑھایا، اور کرتے کرتے کہانی جو ہے وہ یہاں تک آئی۔ اب میرے خیال میں مجھے کیا اس میں ریپیٹ کروں، لیکن وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے ان کو دوسرے لاڈلے جو ہیں وہ برے لگ رہے ہیں۔ لاڈلے تو خیر ہمیشہ ہی ہر ایک کو برے لگتے ہیں، لیکن آج کوئی لاڈلا ہوتا ہے کل کوئی اور بن جاتا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا جی ثاقب نثار سمیت جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، خواہ وہ ثاقب نثار ہو یا کوئی اور ہو، اگر فوج میں اتنے بڑے عہدے پر موجود شخص کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو باقی ادارے کیوں نہیں؟ خود احتسابی کرتے۔ سب سے زیادہ سہولت کاری تو ہوئی ہی عدلیہ سے ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر خرابیاں اسی طرح کے فیصلوں سے ہوئی ہیں، عدلیہ کو بھی اپنے اداروں میں احتساب کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سینیٹر ناصر بٹ جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو آلریڈی جنرل باجوہ کے حوالے سے ڈیمانڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ ججز کے حوالے سے اور عدلیہ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی جو ہیں وہ اپنے جو سابقہ ججز ہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اس حوالے سے اس میں بھی جو ہے وہ احتساب کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کل رات کو ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جی 12 اکتوبر 1999 اگر اس ملک میں نہ آتا، 12 اکتوبر 1999 جب نواز شریف آپ کی گورنمنٹ جو ہے پرویز مشرف صاحب نے الٹائی تھی، تو انہوں نے کہا جی اگر اس ملک میں نہ آتا تو آج ملک بہت بہتر پوزیشن میں ہوتا، اگر عمران خان کو نہ لایا جاتا تو آج ہم G20 کا حصہ بھی ہوتے اور ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پر خوشحالی کی منزل پا چکے ہوتے۔ اس پروجیکٹ کو لانے میں ججز بھی شامل تھے، ثاقب نثار اور اس کے رفقا شامل ہیں، اور فیض حمید کے ساتھ بھی مزید لوگ شامل ہیں۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہی جس طرح میں آپ سے کہہ رہا کہ ججز کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار ریپیٹیشن آ رہی ہے۔ جنرل باجوہ بھی فیض حمید کے ساتھ شامل تھے۔ نواز شریف تو اس وقت بھی کہتے رہے کہ جب جنرل باجوہ طاقت میں تھے، نواز شریف جنرل باجوہ کا نام لے کر کہتے رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ اس سے پہلے ظہیر الاسلام تھے، اس سے پہلے شجاع پاشا تھے، ان سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، تو پھر جا کے عمران پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہوا۔ یہ ایکچولی بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر عمران خان پروجیکٹ کے حوالے سے یا انہیں سہولت کاری کے حوالے سے جنرل فیض کے اوپر یہ الزامات لگتے ہیں، تو پھر تو اس طرح پھر اور بھی سابقہ DGIs ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کے اندر جو ہے پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کیا، تو پھر اگر احتساب کرنا ہے تو پھر ان کا بھی ہونا چاہیے۔
آگے کہتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات اور آرمی چیف کی تقرری کے وقت لانگ مارچ میں فیض حمید کا بہت عمل دخل تھا. پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ اس حوالے سے فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھی. فیض حمید اس لانگ مارچ کے ڈائریکٹر تھے اور 9 مئی کے واقعات میں بھی انہی کا ہاتھ تھا. اگر ان الزامات پر فیض حمید کے خلاف کیس چلتا ہے تو ان کے ساتھ جو سیاست دان ملوث تھے ان کو بھی شریک ملزم کے طور پر پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہیں. تحقیقات میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے مطابق ہی کیس فائل ہوگا. شاید وہ کیس ملٹری کورٹ میں ہی جائے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر فوج کا ایک افسر انارکی پھیلانے میں ملوث ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی سویلین بھی ملوث ہے تو یہ قانون ہے, یہ آرمی ایکٹ میں ہے, یہ قانون ہے کہ اگر کوئی سویلین اس کے ساتھ ملوث ہے تو اس کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. اس کے علاوہ سینئر اینکر پرسن اور صحافی حامد میر صاحب کل ایک پروگرام میں ان کے ایک پروگرام کا کلپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی میری ذاتی معلومات ہیں اور ہمیں اس وقت سے معلوم تھا جب فیض حمید کو گرفتار نہیں ہوئے تھے کہ فیض حمید پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اس حوالے سے چند پی ٹی آئی رہنما تنگ تھے کیونکہ وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے اور عمران خان کو شکایت بھی کی گئی. پھر عمران خان گرفتار ہوئے تو اس کے بعد بھی ان کی مداخلت جاری رہی اور پھر یہ بھی گرفتار ہوئے. ان کے وکلاء نے کرپشن کے کیس کو 15 ماہ تک کھینچا تو 9 مئی کا کیس بھی ان کے وکلاء 6 سے 8 مہینے تک کھینچ گئے تو کافی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں عمران خان فوری طور پر ایک اور مقدمے میں پھنس جائیں گے تو ہمیں ذرا انتظار کرنا چاہیے. عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت جانے سے متعلق امکانات پر انہوں نے کہا کہ جی جب فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کے مجاز نہیں تھے. تاہم ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کا وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ ہوتا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی وزیر اعظم سے ہدایات لیتا ہے تو وہ جائز تھا. لیکن جب کور کمانڈر پشاور بنایا گیا تو ایک طرف عمران خان کے ساتھ چینل کھولا ہوا تھا, دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چینل کھولا ہوا تھا اور میں نے ان شخصیات سے تصدیق بھی کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تو فیض حمید نے بطور کور کمانڈر پشاور ایک چینل کھولا اور ملاقات کی. چینل سے مراد ہے کمیونیکیشن کا چینل. ایک چینل کھولا اور ملاقات کی درخواست کی. ملنا چاہتے تھے اور ان کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے تھے کہ میں آپ کا بڑا وفادار رہوں گا, آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں, اور اس طرح کی باتیں بطور کور کمانڈر پشاور عمران خان کے ساتھ بھی کرتے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف یہ انکار نہیں کر سکتے کہ جنرل فیض نے بطور کور کمانڈر ان سے براہ راست رابطہ کیا اور آرمی چیف بننے کے لیے لابنگ کی جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی. اگر شہباز شریف ان کے خلاف گواہی دیں تو ان کی گواہی بڑی معتبر ہوگی اور میرا خیال ہے جنرل فیض جو ہیں وہ پھنس جائیں گے. اب شہباز شریف صرف جنرل فیض کو نہیں پھنسانا, انہوں نے تو ساتھ میں عمران خان کو بھی پھنسانا ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ فیض حمید خود کوئی ایسا بیان دے دیں جس سے عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بھی وہ اپنے ساتھ ملزم بنا لیں. مجھے تحریک انصاف کے ایک بہت سینئر رہنما نے بتایا کہ جنرل فیض 9 مئی کے معاملات میں 8 مئی 7 مئی اور 6 مئی کو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور گائیڈنس کے نام پر ورغلاتے رہے. انہوں نے ہم سے غلط کام کروانے کی کوشش کی تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا. کچھ لوگوں نے فون کال سننی بند کر دی اور کچھ کال سنتے رہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل فیض براہ راست 9 مئی میں ملوث تھے جس کا پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوا, لیکن اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کو پھنسا سکتے ہیں. تو وہی بیسکلی حامد میر صاحب نے بھی کافی تک وہی بات کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے آگے چل کے پرابلماٹک ہو سکتا ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک تبدیلی کی ہے اور اپنی سیاسی کمیٹی جو ہے اس کو اثر نو تشکیل دیا ہے. اچھا ویسے تو عام طور پہ مطلب کوئی اتنی بڑی خبر نہیں بنتی, لیکن اگر اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو جو کہ بیسکلی پرانی سیاسی کمیٹی میں شامل تھے, اب ان کو نئی سیاسی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے. اور جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں 23 اہم رہنماؤں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اس میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان بیرسٹر گوہر وہ شامل ہیں, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, فردوس شمیم نقوی, شیخ وقاص اکرم, نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی, علامہ راجہ ناصر عباس, قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوبی اس کے اندر شامل ہیں. اس کے علاوہ شبلی فراز اور معین قریشی, اس کے علاوہ ملک احمد خان بچر, سجاد برکی, عالیہ حمزہ, جنید اکبر, حلیم عادل, داؤد کاکڑ وہ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے خالد خورشید اور سردار قیوم نیازی, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے اسد کیسر, عامر ڈوگر, فوزیہ ارشد, کنول شوزب اور لال چند ملہی وہ ان ناموں کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اس نام کے اندر مجھے شہباز گل کا نام جو ہے وہ نظر نہیں آیا. مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ پچھلی سیاسی کمیٹی میں کیا وہ شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن اس میں کم از کم جو میرے سامنے نام آ رہے ہیں اس کے اندر ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے نام اس کے اندر شامل ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سافٹ سپوکن نام ہیں.
مطلب وہ اتنے ہاکش نہیں ہے سوائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کافی حد تک ان کی ٹون جو ہے مدھم ہو گئی ہے، پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو ہے کافی حد تک ان کے الفاظ جو ہیں وہ اب مدھم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے، اور انہوں نے رپورٹ کیا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے اس مالی بحران سے نکلنے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی چلانے کے لیے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی تنخواہ کا 10% جو ہے وہ پارٹی کو ڈونیٹ کریں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایم این اے، سینیٹر اور ایم پی اے ماہانہ 50,000 روپے پارٹی فنڈ میں جو ہے وہ جمع کرائے اور پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر رقم بھیجی جائے۔ امید ہے اراکین اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر پیسے بھیج دیں گے۔ ویسے میں حیران ہوتا ہوں، مطلب ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کی اتنی پاپولر جماعت ہیں اور آپ کے اتنے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، یہ تو شرم کا مقام ہے، یہ لٹرلی شرم کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اتنے پیسوں کے لیے جو کہا جا رہا ہے جی آپ 10% دیں۔ ان لوگوں کی اتنی ڈیوٹی لگانی چاہیے، 5-5 لاکھ روپے جمع کرائیں، کم از کم ہر بندہ جو ہے وہ 5-5 لاکھ روپے جمع کرائے۔ ایک وائڈ سکیل لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈونیشنز اپنے کارکنوں سے، اپنے سپورٹروں سے، اور یہ جو باہر لونڈے لپاڑے بیٹھے ہیں ان سے میں تو اکثر اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لونڈے لپاڑے جنہوں نے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو چینلز کھولے ہوئے ہیں، وہ دن رات بیٹھ کے عمران خان کی تعریفیں، پی ٹی آئی کی تعریفیں، اور تو کوئی کام نہیں ہے، وہ تو مارکیٹنگ ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو چاہیے اپنی یوٹیوب کی ارننگ یہاں پہ دیں۔ خاص طور پہ شہباز گل کو تو چاہیے، اس کا تو نام ہی مطلب اس کا چینل چلتا کس بات پہ؟ پی ٹی آئی کے نام پہ آبویسلی، ورنہ پی ٹی آئی نہ ہوتا شہباز گل کو دیکھنا کس نے تھا؟ تو شہباز گل اگر اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے تو میری نظر میں یہاں پہ پارٹی جو ہے وہ لوگوں سے انج کر کے ہاتھ آگے پھیلا کے جو ہے وہ پیسے مانگ رہی ہے۔ شہباز گل کو چاہیے اپنی یوٹیوب کی 80% ارننگ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو دے۔ آپ نے تو عمران خان کے نام کے اوپر ہی چینل کھولا ہے نا، پی ٹی آئی کے نام کے اوپر چینل کھولا ہے، ورنہ شہباز گل اگر نہ ہوتا آپ پی ٹی آئی کو نکال دیں، شہباز گل کا عہدہ نکال دیں جو اس سے ملا تھا، ورنہ اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، ورنہ اس سے پہلے تو اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا نا۔ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے اس کی پرانی ٹویٹس جو ہیں وہ آج بھی شاید لوگوں کے پاس اسکرین شاٹ موجود ہوں گے، وہ ادھر ادھر گالیاں دیتا پھرتا تھا ہر ایک کو، لٹرلی گالیاں دیا کرتا تھا، اور لوگوں کے تلے کرتا تھا مجھے عمران خان سے ملا دیں، میں نے پی ٹی آئی میں جانا ہے، مجھے پی ٹی آئی کے اندر کچھ مل جائے۔ تو اس کے بعد چند لوگوں نے جو ہے وہ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو لے کر آئے تھے۔ تو آج اگر اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے تو پی ٹی آئی کے نام پہ کھولا ہوا ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ کھانے جو کہ پیسے نہیں ہے، تو شہباز گل کو چاہیے اپنی 80-90% یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے، اور اس کے علاوہ شہباز گل کے علاوہ باقی لوگ بھی جو ہیں جن کی دیہڑیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نام کے اوپر لگتی رہی ہیں، دے جا کے پارٹی کو پیسے دے، وہ جو ڈالر آپ ان تک کماتے ہیں وہ جا کے پارٹی فنڈز کے اندر جمع کرائیں جا کے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ملازمین جو ایکچولی سیکریٹریٹ میں کام کرتے ہیں ان کو اب جا کے سنا ہے کوئی شاید زلفی بخاری نے کچھ ارینج کیا یا کچھ کیا تو ان کو پیسے وغیرہ ملے، اور بیچاروں کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی، یہ حال ہے۔ تو آپ بیٹھ کے اپنی دیہڑیاں بنا رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی جا کے پیسے جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو پشاور میں ہے، اس کے ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ ہسپتال کی انتظامیہ نے اس بات کے اوپر شو کاز نوٹس جو ہے وہ دے دیا تھا کہ جناب جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں پہ آئے تھے تو آپ اپنی کرسی سے کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے صحیح طرح پروٹوکول ان کو کیوں نہیں دیا تھا۔ تو اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہوں نے خود اس بات کا نوٹس لیا، اور انہوں نے ہسپتال سے جو ہے وضاحت مانگ لی ہے کہ جی آپ نے حرکت کیوں کی ہے، آپ نے اس ڈاکٹر کو یہ شو کاز نوٹس کیوں دیا ہے، یہ 20 دن پرانا واقعہ تھا، اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو دس از اے گڈ تھنگ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اس پروٹوکول کلچر کو خود ڈسکریج کر رہے ہیں، تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ۔ اس کے علاوہ جناب لاہور رنگ روڈ کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پہ ایک شہری کو پیدل چل کے رنگ روڈ کو کراس کرنے کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، تھانہ ڈیفینس میں جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ملزم نے نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ کو جو ہے وہ پیدل عبور کیا، اور میرے خیال میں تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی جان میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو آگاہی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ پہلے اس بات کے بارے میں بتائیے بھی کہ یہ نہیں، اور ویسے ہونا نہیں چاہیے، ایبسولوٹلی آئی ایگری ود دیٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ میں تو موٹر وے کے اوپر بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ موٹر وے جو ہے وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو آپ یقین کریں کہ میں نے تو موٹر وے کے اوپر لوگوں کو ون وے بھی آتے دیکھا ہوا ہے، ایسے شہزادے ہوتے ہیں ان کو، اور میرے خیال میں تو ان لوگوں کو تو سیدھا گرفتار کر لینا چاہیے کہ جو موٹر وے کے اوپر ون وے آ رہے ہیں۔ اندازہ کریں دوسری سائڈ سے ٹرن، اور جی وہ ایگزٹ کرنا تھا، ایگزٹ جو ہے وہ مس ہو گیا، ایگزٹ سے آگے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہیں سے جو ہے وہ ٹرن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ ذرا یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں پہ یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں جو 15 تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ اناؤنس ہوں گی،
تو اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ پٹرول کے اندر 11 روپے تک کی جو ہے وہ کمی کی جا سکے. اب میں آئی ٹیک اٹ آلویز ود اے پنچ آف سالٹ کہ عام طور پہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا, آخری مومنٹ پہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ قیمت جو ہے وہ کتنی کم ہوتی ہے. لیکن ایکسپریس یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 11 روپے تک جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے. پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 36 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل جو ہے 11 روپے 85 پیسے فی لیٹر تک جو ہے وہ سستا ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ بزنس ریکارڈر نے جو ہے وہ ایک یہ خبر دی ہے کہ قوی امکان ہے کہ پیر کو انٹرسٹ ریٹس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ دوبارہ اناؤنس کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 11% کا انٹرسٹ ریٹ ہے جو شرح سود ہے اس کو برقرار رکھا جائے, اس کو سٹیبل رکھا جائے. پچھلے کئی میٹنگ سے جو ہے اس کو سٹیبل ہی رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ بھی جو ہے وہ یہی ڈیسیجن لیا جائے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ترکمنستان کے دورے کے اوپر ہیں اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کو انڈین میڈیا نے جو ہے وہ کافی اٹھایا ہے. اور وہ کس بات پہ اٹھایا ہے کہ جناب ایک فیک اکاؤنٹ ہے RT انڈیا کے نام سے, کو پرانا ایک اکاؤنٹ ہے, فیک اکاؤنٹ ہے. اس نے جو ہے وہاں پہ پہلے ٹویٹ لگائی اور وہ ٹویٹ کیا لگائی کہ جناب وہاں پہ پیوٹن بھی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, روسی صدر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو جناب اس نے یہ ٹویٹ لگائی کہ جناب شہباز شریف جو ہے وہ 40 منٹ تک جو ہے وہ پیوٹن کا انتظار کرتے رہے, پیوٹن ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا. اور پیوٹن جو ہے اس وقت جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوغان, ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر رہے تھے. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے فیک نیوز یہ چلائی کہ جناب 40 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کمرے کے اندر گھس گئے جہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی, مطلب اردوغان کی اور پیوٹن کی. تو یہ ایک فیک نیوز تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس فیک نیوز کے بدلے یہ بیسکلی یہ نیا طریقہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے کہ کسی ایک فیک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹ کروائی جائے اور اس کے بعد جو ہے انڈین میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ایک مبینہ موت کی خبر جو ہے وہ پھیلا دی گئی تھی اور اس کے بعد تمام انڈین میڈیا نے جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹرانسمیشن شروع کر دی اور سارا کچھ کر لیا اور ہم آپ کو کہتے رہے اس کے اندر کہ جناب یہ جھوٹ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ نیا کام, یہ نیا طریقہ کار جو ہے بیسکلی شروع ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے فیک اکاؤنٹ سے جو ہے کوئی پروپیگنڈا سٹارٹ کیا جاتا ہے اور تمام انڈین میڈیا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے دے دھڑا دھڑ ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہیں پہ اس فیک نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس نے جو چند اکاؤنٹس جو اس فیک نیوز کو پیڈل کر رہے تھے ان کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا. اندازہ کریں آپ ذرا, مطلب جو چیز میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ جو چیز انڈین میڈیا بیچ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے. یار اٹ از اے میٹر آف یور اون پرائم منسٹر. آپ کو بہت برا لگتا ہے, فارم 47 کا لگتا ہے, شہباز شریف کی شکل سے آپ کو نفرت ہے, زہر لگتا ہے, چاہے کچھ بھی ہے, لیکن بھائی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر یا وہاں پہ ڈپلومیٹک جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں آ کے, ٹھیک ہے, اس میں وہ اٹ از ناٹ شہباز شریف, اٹ از پاکستان, اٹ از پاکستان میٹنگ رشیا, اٹ از پاکستان میٹنگ ٹرکی, ٹھیک ہے. لیکن آپ ان چیزوں کے اندر بھی جو ہے بیٹھ کے ری ٹویٹ کر دیتے ہیں تاکہ کیونکہ اپنا سیاسی فائدہ جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے اس کے اندر. افسوس کا مقام ہے یہ, ڈیفینیٹلی ایک افسوس کا مقام ہے. اس کے علاوہ جناب بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو رشین ایمبیسی ہے پاکستان کے اندر, انہوں نے یہ ویڈیو انہوں نے خاص طور پہ ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے لکھا جی ولادیمیر پیوٹن نے اشخاباد میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات امن اور اعتماد کے بین الاقوامی سال, بین الاقوامی یوم غیر جانبداری اور ترکمنستان کی مستقل غیر جانبداری کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ فورم کی سائیڈ لائنز کے اوپر جو ہے ہوئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, فرسٹ کلاس, بس انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنا تھا. اس کے علاوہ جناب کچھ آپ کے سوال ذرا میں ایک دو لینا چاہوں گا. صادق خان صاحب کا سوال ہے, منصور صاحب میرا سوال ہے کہ جنرل فیض کون سی جیل میں قید ہیں؟ بھائی جان ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کس جیل میں قید ہیں, یہ اب تک کوئی فارملی اناؤنس ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. ہاں البتہ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا جو ٹرائل چل رہا تھا وہ بڑی سیکریسی میں چل رہا تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو وکیل تھے میاں علی اشفاق, وہ اس جگہ پہ شرکت کرنے کے لیے پہلے کہیں پہ جاتے تھے, اس کے بعد وہاں پہ گاڑی پارک کرتے تھے, اس کے بعد ایک اور گاڑی ان کو وہاں سے جو ہے نا اس جگہ کے اوپر لے کے جاتی تھی جہاں پہ یہ ٹرائل ہو رہا ہوتا تھا. مطلب یہ اس طریقے سے کافی سیکریسی کے اندر جو ہے یہ ٹرائل منعقد کیا گیا ہے. تو اب اس وقت وہ کہاں پہ انہیں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو فیض سواتی صاحب کا سوال ہے, منصور علی خان صاحب فیض امید وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مداخلت کی یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, یا فیض صاحب آخری شخص ہیں جنہوں نے یہ 2 جرم کیے؟ کیا اس گنگا میں اس معاملے میں نواز شریف و حواریوں نے ڈبکی نہیں لگائی؟ میرے سوال مشکل ہیں, امید ہے آپ جواب نہیں دیں گے.
آپ کو تو کہنا چاہیے امید ہے ہم جواب دیں گے. بہرحال میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, اور میرے خیال میں اپنے ویلاگ کے شروع میں یہ بات بالکل سٹارٹ میں آلریڈی میں کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو خود 90s کے اندر اور 80s کے اندر اس وقت کے لاڈلے تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو کس طرح سپورٹ کرتی تھی, ان کی انگلی جو ہے وہ کس طرح پکڑتی تھی, اور ان کو سیاست میں وہ کس طرح لے کر آئی تھی. اور میں نے جس دن جنرل فیض حمید کو یہ سزا اناؤنس ہوئی تھی تو میں نے اس کے اندر یہ بات کی تھی کہ نہ تو یہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور نہ میرے خیال میں یہ آخری ہوں گے کہ جنہوں نے سیاست کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی رول ادا نہ کیا ہو. تو اور میں تو بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بات جنرل فیض کی ہے تو پھر سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی بیٹھ کے احتساب ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا. یا پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک ادارے کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو کیا اس کے لیے آپ ان ڈی جیز کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں اگر پورے کے پورے ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے سیاست کے اندر عمل دخل کرنا ہے؟ سو مطلب اٹس فوڈ فار تھاٹ, آپ سوچیں اس کے بارے میں. اس کے علاوہ جناب ایک اور سوال جو ہے وہ آیا ہے غلام مصطفیٰ صاحب کا. منصور بھائی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کیا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کون کون سوال کرے گا, کیونکہ بہت سے سینئر صحافیوں نے سوال نہیں کیے, ایسا کیوں ہوا؟ غلام مصطفیٰ بھای, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہو, بالکل بھی فیصلہ نہیں ہوتا. وہاں پہ جب آپ جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتے ہیں وہ اپنی پہلے بریفنگ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جرنلسٹ جو ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. کبھی کسی کی باری آ جاتی, کبھی کسی کی نہیں آتی. میں نے بھی بالکل جو آخری یہ بریفنگ ہوئی تھی میں نے اس میں ہاتھ کھڑا کیا تھا, اینڈ آئی واز لکی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا سوال کرنے کا. ایکچولی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ خود نہیں فیصلہ کرتے کہ سوال کون کرے گا. وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب ایک اور کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ سب کو موقع دے رہے تھے, اور کئی سینئر جرنلسٹ نے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کیا تھا, ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی باری نہیں آئی تھی. لیکن ویسے میرا اپنا یہ ماننا ہے, میرا اپنا ضروری نہیں ہے کہ میری بات جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہو یا وہ سے ایگری کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریس بریفنگ ہو رہی ہو تو سب سے پہلے جو ہے سینئرز کو موقع دینا چاہیے. جو سب سے سینئر جرنلسٹ وہاں پہ ہیں میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو موقع دینا چاہیے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی تجربہ ہے, ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ زیادہ بہتر میری نظر میں سوال کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سینیورٹی کے لیول کے ساتھ جو ہے وہ نیچے آتے رہیں. میرے خیال میں اس طرح ہونا چاہیے, رادر دین کہ کسی بھی پریس کانفرنس, میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی یا سیاسی پریس کانفرنس کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہر پریس کانفرنس کے اندر, چاہے وہ ایون سپورٹس کی بھی کیوں نہ ہو, ہمیشہ سب سے پہلے سینئرز کو موقع دینا چاہیے کہ وہ سوال کر لیں. جب ان کے سوال کمپلیٹ ہو جائیں پھر آپ سینیورٹی کے مطابق جو ہے وہ پیچھے آنا شروع ہو جائیں, اور دیگر افراد کو جو ہے میرے خیال میں موقع ملنا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.